بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز مردانہ کمزوری کے موضوع پر چند ضروری باتیں آپ سے عرض کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز آخر میں مردانہ کمزوری کے لیے نہایت ہی مجرب المجرب نسخہ بھی بتاؤں گا۔ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جو میں باتیں بتاؤں گا کوشش کریں ان باتوں پر بھی عمل کریں، اور یہ نسخہ بھی ضرور بنائیں اور استعمال کریں۔ بہترین نسخہ ہے مردانہ کمزوری کو ختم کرنے کے لیے۔ تو دوستو، مردانہ کمزوری یہ ایک بہت بیماری ہے اور بہت زیادہ اس دور میں بڑھ چکی ہے۔ تقریباً ہر دوسرا بندہ مردانہ کمزوری کا شکار ہے، اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان۔ اور مردانہ کمزوری کی جو بیماری ہے اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں۔ چند نقصانات میں آپ کو بتاتا ہوں، تو آپ بھی میرے ساتھ اس بات پر اتفاق کریں گے۔ جب مردانہ کمزوری زیادہ بڑھ جائے، حد سے زیادہ بڑھ جائے، تو اس کی وجہ سے انسان، ایک تو یہ ہے کہ دن رات انسان پریشان رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ مجھے ایسا کیوں ہوا، اور اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کہاں سے علاج کراؤں، اور کس طرح میں ٹھیک ہو سکتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا، یہ کمزوری میری ختم ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے کہ جب مردانہ کمزوری حد سے زیادہ بڑھ جائے۔ اور دوسری بات، انسان کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ جیسے بچے کا ذہن ہوتا ہے تو انسان کا ذہن اس طرح بن جاتا ہے، ہر بات پہ غصہ آتا ہے، تنہائی کا شکار انسان ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا کہ میں ہر وقت تنہا رہوں، اکیلے رہوں، نہ مجھ سے کوئی بات کرے، اس کے سامنے اگر شور شرابہ ہو تو پھر بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر چھوٹے بچے ان کے سامنے شرارت کرے یا شور کرے تو ان بچوں پر اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ یہ بچے شور کیوں کرتے ہیں، یعنی وہ شور کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ یہ جو چیزیں ہیں تو یہ چیزوں کو یہ برداشت نہیں کرتا، کیونکہ وہ کافی کمزور ہو چکا ہے۔ پھر دماغی طور پہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر قوت جو یادداشت ہے، حافظہ ہے، اس میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے۔ اسے چیز یاد نہیں رہتی، اسے بات یاد نہیں رہتی، ماضی یاد نہیں رہتی، کل کی باتیں اس کو یاد نہیں رہتی کہ کل کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، میں نے کیا کرنا تھا، نہیں کرنا تھا۔ تو یہ چیزیں ان کو یاد نہیں رہتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قوت حافظہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے، انسان برداشت نہیں کرتا۔ اگر تھوڑا سا بھی کوئی آپ سے بولتا ہے غصے کے ساتھ تو وہ لڑنے پہ اتر آ جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مردانہ کمزوری کی وجہ سے یہ علامات جو ہے یہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری کرنے کا بالکل دل نہیں کرتا، اور اگر کر بھی لے تو اس کے بعد اس کا جسم ایسے بن جاتا ہے جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا، کافی دیر تک وہ اسی طرح لیٹا رہتا ہے۔ اس کے اندر، جسم کے اندر بہت زیادہ کمزوری وہ محسوس کرتا ہے، ایسے محسوس کرتا ہے جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری جو علامات ہے، یہ وجوہات ہے، یہ مردانہ کمزوری کی وجہ سے یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ پیش آتی ہے۔ تو یہ مردانہ کمزوری کیوں ہوتی ہے؟ تو بہت زیادہ اسباب ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے مردانہ کمزوری
انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو شوگر کے مریض ہیں، تو شوگر کی وجہ سے یہ جو قوت با ہے یہ بالکل یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے اور انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، پھر وہ طاقت نہیں رہتی، انسان مردانہ جو کمزوری ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ طاقت بالکل ختم ہو جاتی ہے شوگر کی وجہ سے، اگر کسی کی شوگر زیادہ ہائی رہتی ہے۔ یہ تو یہ دوسری بات ہے، اور بھی مسائل ایسے بیماری یا پریشانی اگر آپ کو زیادہ ہے، آپ ٹینشن بہت زیادہ لیتے ہیں، آپ بہت زیادہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی مردانہ کمزوری، مردانہ طاقت پہ اثر پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری جو آج کل خوراک ہے اس کا بہت زیادہ اس میں دخل ہے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ بالکل ایک نمبر یعنی خالص نہیں ملتی۔ آپ سبزیاں لے لیں، آپ گندم لے لیں، ان سب چیزوں پہ اسپرے لوگ کرتے ہیں۔ آپ بازار میں جائیں کوئی بھی چیز آپ کو خالص نہیں ملے گی۔ تو ہم ساری چیزیں دن رات اسپرے والی، کیمیکل والی یہ چیزیں ہم کھاتے ہیں، اندر لے کے جاتے ہیں، تو آخر اندر مشدی ہے تو وہ مشدی متاثر ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی مردانہ قوت پہ اثر پڑتا ہے، پھر مردانہ قوت میں کمی آ جاتی ہے اور انسان مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور بھی بہت زیادہ وجوہات ہیں، لیکن چونکہ میں نے نسخہ بھی آپ کو بتانا ہے، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان یہ جو مردانہ کمزوری ہے ان کی وجہ سے انسان کے اوپر ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کے ساتھ یہ مسائل ہے تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں، ضرور رابطہ کریں۔ اگر آپ ان مسائل کے شکار ہیں، آپ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، قوت حافظہ کمزور ہے، قوت مدافعت کمزور ہے، دماغ کمزور ہو چکے ہیں، آپ میں چڑچڑا پن آ گیا ہے، آپ تنہائی پسند ہے اور تنہائی کے شکار ہے، آپ کو غصہ جلدی آتا ہے اور آپ بہت زیادہ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، تو میں یہ نسخہ بتاتا ہوں، یہ نسخہ آپ بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا، آپ کی کمزوری کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایک بہت بہترین معجون بناتا ہوں مردانہ کمزوری کے لیے، اور بہت زیادہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں، بہت زیادہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ لوگ لے کے جاتے ہیں، اور جو بھی لے کے جاتے ہیں الحمدللہ آج تک سب نے تعریف کی ہے کہ واقعی جو ہم دوائی کھا رہے ہیں ایسی دوائی، ایسا معجون آج سے پہلے ہم نے نہیں کھایا۔ تو آپ کو میں یہ نسخہ بھی بتاتا ہوں، یہ نسخہ بھی بنائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم سے معجون بھی منگوا لیں تاکہ ایک دفعہ آپ کی کمزوری بالکل ختم ہو جائے اور آپ کی طاقت بحال ہو جائے۔ تو نسخہ یہ ہے کہ آپ ایسے کریں، ایک تو آپ زعفران لے لیں، اور زعفران کے بعد مغز جعفر لے لیں، اور لونگ لے لیں، جلوتری لے لیں، اور اکرکرا لے لیں۔ زعفران، مغز جعفر، لونگ، جلوتری اور اکرکرا، یہ برابر وزن لے لیں، 10-10 گرام لے لیں، ایک تولا لے لیں۔ اس کا سفوف بنائیں اور سفوف بنا کر 1000 mg کیپسول ڈال لیں، اور دن میں ایک مرتبہ شام کا کھانا کھانے کے بعد نیم گرم دودھ سے یہ کیپسول آپ کھایا کریں، لے لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ بڑا بہترین نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، بہت اچھا نسخہ ہے، آپ ضرور اسے استعمال کریں۔ اور پھر بھی اگر کوئی مسئلہ رہتا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر لیں۔ وہ جو میرا معجون ہے میں نے خود تیار کیا ہوا ہے، وہ معجون بڑی محنت سے میں بناتا ہوں، اس لیے ہر کوئی لے کے جاتا ہے اور ہر کسی کو رب کائنات شفا دیتا ہے، اور اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے فائدہ رکھا ہوا ہے، اور بہت زیادہ لوگ مستفید ہو چکے ہیں، تو وہ بھی آپ بنوا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات سے دعا ہے رب کائنات تمام بیماروں کو شفا دے، اللہ ہم سب کا حافظ